فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا معنی رضا اللہ، سمجھے؟ اللہ کی توجہ اس طرف ہے اور اللہ کی رضا یہ کہ ادھر ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، دوسرا ہے کہ جس طرف بھی رخ کر دو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر یہ کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ مولانا یہ مسئلہ متشابہات میں سے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ آپ کے سمجھ میں بالکل آئے گا۔ چیونٹی ادھر ہے ایک الگ جگہ ہے، ادھر ہے ایک الگ جگہ، ادھر ایک الگ جگہ، ادھر ہے۔ میری ہتھیلی پر چیونٹی یہاں سے جا رہی ہے، یہ الگ جگہ، ادھر دوسری ہے، ادھر تیسری، ادھر چوتھی، ادھر پہنچی ہے۔ چیونٹی کے لیے یہ 20 جگہ ہیں میرے ہاتھ، میرا جسم 100-150 جگہ بن جاتی ہے چیونٹی کے لیے، لیکن میرے لیے کتنی ہے؟ یہ ایک ہے۔ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں کائنات کے اندر اربوں خربوں، یہ تمہارے لیے متعدد ہے، اللہ کے لیے ایک ہے۔ اس لیے چیونٹی سے پتہ کرو کہ کیا منظور موجود ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ جدھر تم گھوم رہے ہو، جدھر تم گھوم رہی ہو منظور موجود ہے یا نہیں ہے، تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں، منظور ہر جگہ ہے، ان کی جگہوں میں سے ہر جگہ ہے۔ تو ہم چیونٹی سے بھی گئے ہوئے، آپ سے پوچھیں اللہ ہر جگہ کو ہاں ہے، ختم۔ یہ کمرہ یہ جگہ میرے سامنے ایسے ہے، سمجھتا ہے؟ سمجھ، وہ جگہ مجھ سے دور ہے، اوے وہ کھڑکی مجھ سے دور ہے، دوربین لگاؤں تو ادھر میرے سامنے ہے، دوربین لگاؤں تو ادھر میرے سامنے۔ وہ پہاڑ کے اوپر اگر کوئی ہے تو بہت دور ہے، وہ دوسری جگہ ہے، مجھ سے دور ہے، لیکن دوربین لگاؤں تو بالکل ادھر آ کر کے سامنے آتا ہے اگر آپ نے دوربین دیکھا ہو۔ لیکن چونکہ آپ جبریل علیہ السلام کی اولاد ہیں، بولو آپ لوگ کیا ہیں؟ جبریل کے۔ وہ اسی طریقہ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سے دور ہے لیکن دوربین لگائیں گے تو بالکل قریب ہوگا۔ تو کوئی جگہ جتنے بھی مجھ سے آپ سے جگہ دور ہے، اللہ کے سامنے یہ ہے۔ اس لیے کوئی ماں کا لال ہمت کرو، ہمت کر کے یہ بتا دو کہ اللہ کے لیے تعدد مکان پورے قرآن حدیث میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے مکان ہی نہیں ہے، مکانات کا سلسلہ جا کر کے ختم ہوتا ہے فلک الافلاک پر، اس سے آگے لا خلا ولا ملا، اس سے آگے مکان ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ ما ورال مکان امکنہ ہے، ما ورال امکنہ ہے، ما تحت المکان نہیں ہے۔ میں مکان میں گھسا ہوا ہوں، اور مکان کے معنی کو متعین کر دو مولوی صاحب۔ ایک تبلیغی بہت بڑے پیغمبر مجھے کہنے لگے اللہ ہر جگہ ہے، میں نے کہا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نہیں ہے۔ بولو، اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن تم لوگ پڑھتے کیا ہو کہ آپ آدمی آپ کو یہ سمجھائیں؟ پہلے متعین کرو کہ مکان اللہ ہر جگہ ہے، اس وقت معنی اور ہوگا، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت معنی اور ہوگا۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت اللہ کی پاکی ہوگی۔ اگر جگہ کی تفسیر آپ جو سمجھیں گے تو اللہ ادھر ہے۔ جگہ، عورت کے فرج کو بھی جگہ کہتے ہیں۔ جگہ کی 2 تعریفیں آپ کے فلاسفہ کے ہاں، الفراغ المتوہم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه باختاره، جسم جس میں سما جائے، جسم، اور میرا رب اللہ آپ کا بھلا کرے جسم سے پاک ہے، اس لیے مکان کی تعریف میں جسمیت آ گئی۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اس اعتبار سے اللہ مکان سے پاک۔ دوسرا مکان کہتے ہیں جس میں حاوی جو مماس ہو اور ٹچ ہو، جس میں محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ، جس میں حاوی کا سطح باطن، جس میں محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ۔ اب مکان یہ نہیں ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے، سمجھے؟ جاہل نہ بنا کرو، یہ نہیں ہے کہ مکان جس کو تو سمجھتا ہے۔ میرے اوپر جو سطح ہے، میرے اوپر جو فضا ہے، اس فضا کا سطح باطن میرے جسم کے سطح ظاہر کے ساتھ جو ٹچ ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مکان ہے۔ پھر اس سے اوپر والی فضا، اس کا سطح باطن یہ نیچے والے فضا کے ساتھ جو لگ رہی ہے، وہ نیچے والا پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جسم بنے گا، اوپر والا اس کے لیے مکان، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، یہ جا کر کے 7ویں آسمان پہ پہنچے گا، اور 7ویں آسمان کے اوپر مکان ختم ہو گیا۔ پھر آئے گا حیز، اور حیز کے اوپر جا کر کے پھر لا خلا ولا ملا، مکان ختم ہو گیا۔ اللہ ما وراء الافلاک ہے۔
اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، پہلی تعریف میں بھی نہیں ہے جو فلاسفہ کا ہے۔ دوسرے مشائین کی تعریف ہے جس میں جہاوی اپنے سطح ماتن سے جس میں مہوی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹچ ہو جائے، اس اعتبار سے اس مشائین کی تعریف ہمارے ہاں راج ہے۔ اس اعتبار سے عورت کے فرج کو بھی مکان کہتے ہیں۔ تو لو کان اللہ فی کل مکان، اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر مکان میں ہے تو پھر اللہ لکان فی فروج النساء، عورتوں کے فرج میں بھی ہو جائے گا۔ یہ جا کر کے اپنے شرح قائد میں مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی کا حاشیہ جا کر کے دیکھ لو، کافر نہ بنا کرو مولوی صاحب۔ اس لیے ان دونوں تعریفوں کے مطابق اللہ نہیں ہے۔ تیسرا مکان مکان عرفی ہے، جیسے کہ آپ کا ہے، یہ مکان عرفی ہے، یہ حاوی ہے، میں محوی ہوں، اس طرح بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اگر آپ بمانے احاطہ کے لے لیں تو یہ مکان مجھ پر محیط ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں محاط ہوں، اور یہ اس طرح اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اس قسم کا مکان کہ وہ محیط ہو اور اللہ محاط ہو، وہ حاوی ہو اللہ محوی ہو، وہ حاد ہو اللہ محدود ہو، وہ اللہ کو گھیرنے والا ہو اللہ گھرا ہوا ہو، اللہ کے لیے کوئی اس قسم کا مکان نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ کو گھیر نہیں سکتی، اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، المکان شیء من الاشیاء وکل شیء محاط فاللہ محیط فالمکان محاط۔ المکان لا یکون محیطا باللہ، اس چوتھے معنی کے اعتبار سے بھی یہ کہ اگر مکان بمعنی احاطت کے ہو تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں۔ ہاں، عدم احاطہ اور ماورا مکان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ فلسفی کی ماں مر گئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فلسفی کی ماں مر گئی، 50 مرتبہ اس بغیرت کو زندہ بھی کرے کہ اس کے بعد ختم ہو گیا، منطق ختم ہو گئی۔ مکانات کے اوپر حیز ہے، حیز نہیں کہنا، آپ کے اساتذہ کہ حیز یہ حیز ہے لفظ، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے اوپر حیز ہے، حیز کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے لا خلا ولا ملا، اور لا خلا ولا ملا یہ کیا ہے؟ یہ ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین یستلزم اجتماع نقیزین، دو محال لازم آ گیا۔ بو لڑے منطقی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا اجتماعی نقیزین ارتفاع نقیزین جو ہے نا ناجائز ہے، وہ ما تحت الافلاک، سمجھے؟ اور ادھر 8 چیزیں گنوا رہا ہے کہ اللہ ان کو کر نہیں سکتا، ادھر 8 چیزیں گنواتا ہے کہ میرا رب اجتماعی نقیزیں پر بھی قادر نہیں، ارتفاعی نقیزیں پر بھی قادر نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیسے لا خلا ولا ملا کے قائل ہو گئے؟ یہ ارتفاعی نقیزیں اجتماعی نقیزیں کو مستلزم ہے۔ یہ علمی مسائل ہے، یہ عوام کے نہیں، یہ خطیبوں کے مسائل نہیں ہے، اور آپ میں سے بھی شاید اگر 2 سمجھیں تو میرے لیے غنیمت ہوگی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 4 اس چاروں کے اعتبار سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، 4 دن۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مکان بمانے عدم احاطہ کے، سمجھے؟ اللہ مستوی علی العرش ہے، اور عرش کو میرے نبی نے اپنی اصطلاح میں مکان کہا ہے، قربان جاؤ محمد تیرے جوتیوں پر۔ وہ منطقیوں والا فلاسفہ والا مکان ختم ہو گیا فلک الافلاک پر، یہ ماوراء الافلاک ہے، اس کو میرا نبی اپنی اصطلاح میں اس کو مکان کہہ رہا، مکان عرفی لیکن بمعنی عدم احاطتی باللہ ہے، اللہ پر وہ محیط نہیں اور اللہ اس پر قادر ہے، سمجھے؟ اور اس کے بارے میں پھر ابو داؤد کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے۔ میرے پیارے سے پوچھا، میرے پیارے نے لونڈی کو، صحابی نے کہا میں نے لونڈی کو جو ہے نا تھپڑ مارا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو آزاد کروں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو بلاؤ، دعوہا، اس کو ادعوہا، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، بلا کر کے حضرت نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سمجھے؟ کہا کہ حضرت نے پوچھا ان سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ این للسوال عن المکان، لیکن یہ مکان فلسفی نہیں ہے، یہ مکان مشائین نہیں ہے، یہ مکان مشائین بھی نہیں ہے، یہ مکان بمعنی عدم الاحاطت کے بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ بمعنی الاحاطت کے بھی نہیں ہے، یہ مکان یہ عرفی عدم احاطت جو میرے نبی کی زبان میں ہے۔ تو فرمایا کہ این اللہ، قال فی السماء، سمجھے؟ پھر قال فترکوہا فإنہا مومنۃ، چھوڑو یہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح۔ یہی متقدمین کا مذہب ہے۔ خزائن السنن کے اندر حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں بھی لکھا ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ علامہ نواز شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ آپ اس کو مکان کہیں، کچھ بھی کہیں، کلمۃ این للسوال عن المکان، یہ کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے اور اہل حدیث کا، کوئی جھگڑا نہیں۔
آیا سمجھ میں؟ ارے وہ ماوراء الافلاک ہے، ماوراء الامکنہ ہے، تو فی المکان کیسے ہوگا؟ اس لیے فی المکان نہیں ہے، مقارن بالمکان ہے. بولو، فی المکان نہیں ہے لیکن مقارن بالمکان ہے. فی الزمان نہیں ہے لیکن مقارن بالزمان ہے. لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. شرح قید میں پڑھا نہیں پڑھا؟ اب دیکھو نا، میرا اسٹیشن ہی بالکل بدل گیا. یہ میں نے ساتھی محسوس نہ فرمائے، آپ کی تبلیغی ایک پیغمبر کے سامنے 1.5 گھنٹہ میں نے اس پر کھل کر کے میں نے بیان کیا، سمجھے؟ بس مجھے ایسا لگا کہ میں قسم میں اٹھاتا ہوں اس کو کوئی پلہ ہی نہیں پڑا. سمجھتا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بڑے بڑے یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی، یہ چیزیں تو تیرا دماغ خراب نہ کرے پھر بتا دے. ہم تو وہ پڑھاتے نہیں. میرا رب جانتا ہے کہ میں جی تو موت چاہتا ہے کہ آدمی فقہ، اصولی فقہ اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، علم کلام اس میں پڑھائے. لیکن اتنی بڑی مخلوق میں ہے کون کہ جو ہر چیز کو سمجھے؟ بس چلو چلو ہمارے لیے بھی ٹوٹا پوٹا ترجمہ ہوتا ہے، مختصر سا بے تکلف ربط ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. آیا سمجھ میں مولانا؟ آیا؟ اس لیے یہی مذہب ہے. حضرت اقدس علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے، دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے. وہ رد مردود علیہم، وہ رد ان پر رد ہے، ورنہ متقدمین کا مذہب یہی ہے. حضرت اقدس کی 700 صفحات کی کتاب ہے علامہ ذہبی کی مختصر العلوم، سمجھے؟ یہ اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ آپ کو اکوڑا خٹک والوں نے، ان لوگوں نے، پشاور والوں نے اس کو چھاپا ہے. اتنی ضخیم کتاب ہے حضرت کی، بہت پیاری چیز ہے. یہ بالکل سیدھا سادہ ایک مذہب ہے. ہاں ٹھیک ہے، این رتبہ کے لیے آتا ہے کہ ان کا رتبہ الگ ہے، میرا الگ ہے، یہ کہاں میں کہاں، یعنی ہمارے رتبوں میں فرق ہے. این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، این موسیٰ این عیسیٰ این نوح انت یا صدیق عاصن تب الی المولا الجلیل. این موسیٰ این عیسیٰ این نوح انت یا صدیق عاصن تب الی المولا الجلیل. کہاں مرتبہ نوح کا، کہاں عیسیٰ کا. اے صدیق تو گناہ گار ہے، توبہ کر اللہ کے سامنے. ان کے رتبوں میں بڑا فرق، یہاں این رتبہ کے لیے، لیکن اصل وضع اس کا ہے لسوال. اس لیے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، بولو عَلَى السَّمَاءِ، یہ فی علی کے معنی میں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ. تو حدیث کی تو تعویل کرو گے، قرآن کو کیا کرو گے؟ اس لیے حضرت اقدس جوش میں آ کر کے زیادہ جو ہے نا اس نے تعویلیں بڑی کی ہے، سمجھے؟ میں ان تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا. ان کے ساتھ کراچی کے بھی کچھ مولوی ہے لیکن ان کا نام نہیں لیتا، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ اگر آپ سمجھے تو میں ایک مثال سے اور آپ کو، یہ تو مسئلہ ہو گیا یہاں آسان سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، کہ مکانات کا سلسلے ہو گیا. اللہ اس قسم کے مکانات میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ 4 سلسلے جا کر کے ادھر ختم کر دیے میں نے. عرفی مکان لیکن بمعنی عدم الاحاطہ. میں نے مفتی نظام الدین سے عرض کیا، میں نے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا مکان یہ عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو ایسے چھوٹے عرش پر کیسے بیٹھے؟ اور اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر و کہاں گیا؟ اللہ تو ہر چیز سے بڑی. اور جب اللہ پر یہ ہے کہ مکان کا احاطہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اللہ محاط بنے گا، اور مکان شے ہے اور ہر شے محاط ہوتا، اللہ محیط ہوتا. لیکن اللہ کا مکان عرش اللہ پر محیط ہو گیا تو وکان اللہ بکل شے محیطہ، موجب کلیہ ٹوٹ گیا سالب جزیہ سے. واہ مفتی نظام الدین، واہ مفتی نظام الدین، واہ. فرمایا اللہ مستوی علی العرش ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ عرش کو احاطہ علی نفس ہی کے لیے نہ چھوڑے، پھر بھی عرش احاطہ علی ذات اللہ کی ذات کا احاطہ نہ کرے. اللہ محیط ہو مکان پر، مستوی علی العرش بھی ہو، پھر بھی العرش لا یحیط بہ، عرش اس کا احاطہ نہ کرے. اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا قادر ہے. کہا پھر بکواس چھوڑ. میں نے کہا قادر نہیں تو فرمایا آپ کافر ہیں. سمجھے؟ فرمایا کہ تو پھر کافر ہے. میں کافر مرتد سے کیا بات کروں؟ ابھی ٹیلی ویژن میں یہ بحث آ گئی ہے، یہ ٹیلی ویژن میں یہ بحث آ گئی ہے. عامر لیاقت اور حنیف اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کری وہ اہل حدیث یہ حضرات، ارے بابا تم اصطلاحات اللہ کے لیے مکان ہے اور نہیں ہے کس اعتبار سے؟
اصطلاح کو تو متعین کرو نا، ہر ایک آدمی. صوفیہ کا حال الگ ہے، نحویوں کا حال الگ ہے، صرفیوں کا حال الگ ہے، مغلوب الحال لوگوں کا حال الگ ہے، مجذوبوں کا حال الگ ہے. یہ حال کئی معنوں میں آتا ہے، سمجھتا ہے؟ کشف اصطلاحات الفنون، یہ جو ہندوستان سے چھپتی تھی، اب یہاں سے بیروت سے بھی چھپتی ہے. مکتبہ سہیل اکیڈمی والے اس کو چھاپتے، 2 بڑی جلدوں میں. اس پر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے میں نے مضمون لکھا تھا. 3600 اصطلاحات، اور ہر اصطلاح الگ الگ معنوں میں، کئی معنوں میں. اصطلاح کو تو متعین کرو نا. اب ایک مسئلہ آپ کو آسان بتاتا ہوں، اس کو، کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. بولو. اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. سمجھے؟ یہ چیونٹی کے لیے ہزاروں جگہیں ہیں. یہ جگہ میں ہر جگہ ہوں، میری نگاہ ہر جگہ ہے. ادھر چیونٹی، ادھر میری نگاہ ہے. ادھر چیونٹی ہے، میری نگاہ ہے. ادھر چیونٹی، میری نگاہ ہے. سمجھے؟ میں ہر جگہ ہوں، سمجھے؟ یہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں. چیونٹی جس جگہ میں اسی میں ہوں. ادھر ہوں لیکن اس میں نہیں ہوں. اللہ خلون میں خیراتی. ایک کاغذ ہے، اس کاغذ پر دوسرا لپٹا ہوا، اس پہ تیسرا لپٹا ہوا، اس پہ چوتھا لپٹا ہوا، اس پہ 7واں. پیاز کو دیکھا آپ نے؟ ایک چھلکے کے اوپر دوسرا، دوسرا کے تیسرا، تیسرے میں چوتھا. سمجھ رہے؟ اور وہ پیاز میرے مٹھی میں ہیں. سمجھے؟ بولو. چیونٹی اس کے پیاز کے ہر چھلکے کے اندر ایک چیونٹی ہے اندر سے. وہ کھوکھلی قسم کے کچھ ہوتے ہیں پیاز. سمجھے؟ اس چھلکے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. ایو چیونٹیو، او چیونٹیو بتاؤ، مولی منظور ادھر ہر جگہ ہے؟ جواب، صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہر جگہ ہوں، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اس کو میرے گھیرے میں لیا ہوں. اللہ خلن میں خیراتی. یہ تسبیح دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے، یہ 100 دانے ہیں. سمجھے؟ اور یہ ایک رسی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر ان کو پرویا گیا ہے، لڑی میں ان کو داخل کی گئی. یہ لمبا سا دھاگا ہے، اگر اس کو پھیلا دیں تو ان میں سے ہر دانہ ایک جگہ پر ہے. بولو. ان میں سے ہر دانہ کیا ہے؟ ایک جگہ ہے. اور یہ سارے کے سارے انسان ہیں، ہر ایک ان میں سے ایک جگہ ہے. ان سے پتہ کرو، بشرطے کہ ان انسانوں کا 100 انسان ہیں اور ہر ایک جگہ پر ہیں. ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے. بولو. ان میں سے ہر ایک جگہ میں ہے. ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے. تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں ہے. اس لیے کہ منظور اگر ہر جگہ نہ ہوتا تو یہ منظور کے ہاتھ میں نہ ہوتے. منظور ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے، منظور ہی تو ہے. سمجھے؟ یہ ہے. تو اب ان میں سے 100 ہے، ہر ایک جگہ ہے. سمجھے رسی پہ؟ تو ان سے پوچھو صحیح جواب کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے. تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ ہر جگہ ہے منظور، لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. وہ دانہ جس جگہ میں ہے، میں اس کے اندر گھسا ہوا نہیں ہوں. ہر جگہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو، یہ سارے آسمان اور زمین میرے رب کے مٹھی میں ہیں، اور اس میں تمہارے جیسے چیونٹیاں جو رہ رہی ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب میرے رب کے مٹھی میں. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت اے مقبوضۃ. قیامت کے دن قید احترازی نے اتفاق کی، اب بھی ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہیں. اب ہم سے پوچھیں اللہ ہر جگہ ہے؟ جی ہاں ہر جگہ. اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہر جگہ بھی. اس میں ہے کیا؟ صرف مسئلہ دماغ کا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا سمجھ؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.